اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے؟ محبت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے محبت طبعی طور پر انسان کے مزاج کے اندر محبت، اور ایک ہوتی ہے عقلی اور شرعی محبت. یہ 2 قسمیں، عقلی اور شرعی محبت. طبعی محبت جیسے انسان کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، طبعی طور پر انسان کو اچھا سمجھتا ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ جیسے محب کو اپنی محبوبہ سے محبت ہوتی ہے، عاشق کو اپنی معشوقہ سے محبت ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے طبعی محبت، یعنی طبیعت اس کی طرف میلان کرتی ہے. اور ایک ہوتی ہے عقلی اور شرعی محبت. عقلی اور شرعی محبت یہ اللہ تعالیٰ سے ہے. اس کی حدیث پاک کے اندر یہ مثال ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک حبک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس آدمی کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے. یعنی یہ دعا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس آدمی کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے. اور وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کے قریب کر دے، آپ کی محبت کے قریب کر دے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت. یعنی اللہ تعالیٰ سے عقلی اور شرعی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرانا. اور فرمایا کہ پھر دعا مانگتے رہے، وجعل حبک، اے اللہ اپنی محبت کی عطا کر، احب الی من نفسی و اہلی و مالی. فرمایا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہو جائے کہ مجھے اور کچھ نظر نہ آئے، اپنی ذات سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، ومن الماء البارد، اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی سے زیادہ تو اس سے محبت ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی عقلی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی شرعی محبت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. یہ ہے عقلی اور شرعی محبت. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے. اور اللہ سے محبت کیوں کی جائے؟ کیونکہ ایسے اسباب موجود ہیں جو اور کسی میں نہیں پائے جاتے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، احب اللہ لما یحظوکم، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارے کارساز ہے، تمہیں غذا پہنچا رہا ہے، تمہیں سارے اسباب مہیا کر رہا ہے، اور فرمایا کہ تمہیں نعمتیں پہنچا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ ایسے اسباب یعنی اس کے اندر موجود ہیں. اور فرمایا احبونی لحب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. تو گویا کہ 2 باتیں معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ سے محبت اس کے انعامات کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے. اور پھر محبت کے کئی اسباب ہیں. انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی سے محبت کرتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے، کہ کوئی آدمی خوبصورت ہے اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کو حسن دینے والے ہیں وہ کتنے بڑے خوبصورت ہوں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ جمیل بالذات ہے، وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اور کسی سے محبت ہوتی ہے کسی کے کمالات دیکھ کر، کوئی اچھائیاں دیکھی، کوئی کمالات دیکھے تو کمالات کی وجہ سے، ساری کمالات تو اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی طرح کسی سے محبت ہوتی ہے احسانات کی وجہ سے، کوئی آدمی کسی پر بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا محسن ہے. ساری کائنات پر کتنے اس نے انعام اور احسان کر دیے، ہمیں کتنی نعمتیں عطا کر دی، تو اس سے محبت ہونی چاہیے. اسی طرح فرمایا کسی سے محبت ہوتی ہے کہ وہ ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے فرمایا کہ ایسے اسباب پیدا کر دیے، ہمیں اولاد عطا کی، ہمیں بیوی بچے عطا کیے. یہ ہماری ضروریات زندگی ہیں، یعنی زندگی میں انسانوں کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مہیا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ ہے تو فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر محبت کا معیار کیسے پتہ چلے گا؟ محبت کی کسوٹی کیسے سامنے آئے گی؟ پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا اپنے اعز و اقارب خاندان سے محبت کرتا ہے. کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور دوسری طرف خاندان اور برادری آ گئی. اب پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت میں خاندان اور برادری کو چھوڑتا ہے یا برادری کی محبت میں اللہ کو چھوڑتا ہے. اس وقت پتہ چلے گا. جب ہماری خوشی آتی ہے نا، خوشی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ایک ہی دفعہ تو بیٹے کی شادی کرنی ہے، کوئی ساری زندگی میں اس کی شادی کرنی ہے، اب تھوڑی سی اللہ کی نافرمانی کر لیں تو کیا ہوگا؟ اس وقت ہم ڈھول بھی بجاتے ہیں، اس وقت سونے کی انگوٹھی بھی پہنا دیتے ہیں، اس وقت ہم سارے رسم و رواج پورے کر لیتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ تو یہاں اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ محبت کی کسوٹی اور معیار بنا دیا کہ محبت کی کسوٹی جب اللہ کا حکم ہے اور غیر کا حکم ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے رسومات پوری کرتے ہیں یا اللہ کی اطاعت پر پورے اترتے ہیں. تو یہ محبت کی کسوٹی اور معیار ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی محبت کیسے نظر آئے گی؟
شاہ عبد العزیز نور اللہ مرکزہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں سے محبت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے نا، محبوب ہیں، ان سے محبت ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کی اطاعت میں دل لگے گا۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی فرما برداری کرنے میں انسان کو مزہ آتا ہے، تو اللہ کی اطاعت میں دل لگے گا اور اللہ کی نافرمانی سے آدمی بچے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات ہیں۔ تو بہرحال محبت کی بات چلی تھی، اس لیے تھوڑی وضاحت کر دی۔ تو یہاں بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں اور اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں شدید تر ہیں، یعنی کسی حال میں بھی اللہ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ نفع اور نقصان دینے والا بھی اللہ کو سمجھ کر اگر نقصان بھی ہو جائے پھر بھی اللہ کی محبت ان کے دل و دماغ سے کم نہیں ہوتی۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر دیکھیں ظالم جس وقت عذاب کو دیکھیں گے، یعنی جنہوں نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا ان کو ظالم فرمایا، تو اس وقت کہیں گے ان القوۃ للہ جميعا، اب تو ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ تو جب ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے تو اسی سے محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، غیروں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس وقت یہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کیسے غیروں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔